دنیا کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ دنیا کی ضرورت روٹی کپڑا مکان ہے؟ نہیں، یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ قرآن پاک نے کہا کلا بلا لا تکرمون الیتیم، فرمایا یتیم کی تو عزت نہیں کرتے تم۔ رسول اللہ نے دکھتی رگ پکڑی دنیا کی، حکم ہوا کہ دنیا کی ضرورت روٹی کپڑا مکان نہیں ہے۔ رسول اللہ نے حکم دیا کہ عزت کے ساتھ کسی کو کھانا کھلانا، عزت کے ساتھ کسی کی چپکے سے مدد کرنا، عزت کے ساتھ کسی کمزور کی مدد کرنا، یہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ روٹی کپڑا مکان تو سب کے پاس ہے، لوگ آج بھی پرتیبھا سمیلن میں عزت ڈھونڈتے ہیں، ورنہ کھانا تو ہر آدمی اپنے گھر میں شہزادوں کی طرح کھاتا ہے۔ اسلام نے عزتیں بانٹی دنیا میں، وہی عزتوں کا نظام آج مسجدوں میں، بیت اللہ میں ابھی حج ہو رہا ہے۔ کتنے ملکوں کے بادشاہ، کتنے ملکوں کے گورنر، کتنے ملکوں کے بڑے بڑے افسر، ہزاروں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا کے گھر میں کوئی چودراہٹ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ سارے بندے ایک برابر ہیں۔ تو مسلمانوں اس بات کو کیوں بھول گئے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ ذات برادری سے نفرت نہیں کر سکتا؟ جو نماز پڑھتا ہے وہ مذہب کو بنیاد بنا کے نفرت نہیں کر سکتا۔ جس کو نماز پڑھنی سکھا دی گئی وہ پھر دوسرے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھ سکتا۔ نماز پڑھائی اسی لیے کہ یہ لوگوں میں برابری کرے گا، نماز پڑھائی اسی لیے کہ یہ محبت سے بولے گا، نماز اس لیے پڑھائی کہ یہ غریب کا ساتھ دے گا، نماز اس لیے پڑھائی کہ بیوی کی عزت کرے گا، نماز اس لیے پڑھائی کہ ماں کے پیروں میں بیٹھا کرے گا، نماز اس لیے پڑھائی کہ باپ کے پاؤں دبائے گا، نماز اس لیے پڑھائی کہ سکے بھائی کے ساتھ اس کی مصیبت میں مدد کرے گا۔ اب یہ سجدہ کرتا ہوا سوچتا ہو کہ سکے بھائی کا بیڑا غرق ہو جائے تو اس کا خود ہو جانا ہے، نماز اس کی ہونی نہیں ہے۔ یہ دین سے کوسوں دور چلے گئے۔ ہم نے سوچا نمازوں کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں، جبکہ نماز کو سماج کے ساتھ مضبوطی سے محمد رسول اللہ نے جوڑ دیا، مسجد کو سماجک ویوستھا کے ساتھ محمد رسول اللہ نے مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر عبادت کے اندر خلوص نہیں ہے، اگر عبادت میں گھمنڈ ہے، عبادت میں ریاکاری ہے، عبادت میں بدماشی ہے، عبادت میں دشمنی ہے، تو پھر کوئی لطف آنے والا نہیں ہے۔ لوگ کی کہندے دعائیں کروا دو جی۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی راجستھان میں تو بہت رواج ہے ماشاءاللہ، جیڑا کوئی آئے تو مولوی صاحب سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ یہ کوئی کرامت ہے مولویوں کے ہاتھ میں؟ ہم تو خود اپنے اللہ کے محتاج ہیں، سارا دن اسی سے مانگتے رہتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا ایسا کر دے، یہ ہو گیا ویسا کر دے۔ آپ نہیں اللہ سے بات کر سکتے، آپ اپنے رب سے بات نہیں کر سکتے۔ کل بڑیاں آندی ہیں 500 روپے لے کے، مولوی صاحب دو ہی دے دیو، اور جدی اپنی بڑی گھر سے زندہ ہوئے وہ دعا نہ کرے تو کوئی مولوی دعا نہیں کر سکتا، وہ کوئی بابا اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ راجستھان تو بڑی عزت والا مقام ہے، کتنا بڑا ولی آرام کر رہا ہے، آپ کو اندازہ ہے کبھی کہ اللہ نے آپ کو کتنی اچھی روح زمین عطا فرمائی ہے؟ اتنے دھرموں کے لوگ، اتنے لوگوں کے اندر پیار اور محبتیں، اور اس زمین کے اوپر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا موجود ہونا۔ کئی کہتے ہیں دیوبندیوں کو پیروں سے کچھ لینا دینا نہیں، میں تو جتنی دفعہ بھی نکلا ہوں تو اجمیر شریف رات کو رک کے نکلا ہوں۔ لیکن ایک بات تمہیں آج بتاتا چلوں، لوگوں کو بہت شوق ہے یہاں فتوے کرنے کا، مسئلہ کرنے کا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جو بندہ اجمیر شریف جاتا ہو، کلیہ شریف جاتا ہو، سرن شریف جاتا ہو، نظام الدین جاتا ہو، یا اور کوئی غیر مسلم لگا لیں، وہ اپنے کسی مذہب کی عبادت گاہ میں جاتا ہو، اگر جیسا جاتا ہو ویسا ہی آتا ہو، پھر اس کا جانا نہ جانا ایک برابر ہے۔ اور جو خواجہ صاحب کے چلا گیا، خواجہ صاحب کے اورنگزیب گیا تھا ایک دفعہ، نام سنا اورنگزیب عالمگیر کا؟ اورنگزیب عالمگیر کے دربار لگا ہوا تھا، ایک بہروپیہ آ گیا، بہروپیہ کہنے لگا بادشاہ مجھے بہت کچھ چاہیے، لیکن میں تیرے سے مانگوں گا نہیں، میں اب بھیس بدل کے آؤں گا، اگر تو مجھے پہچان جائے
تو میں ہار گیا، اور اگر تو نے مجھے نہیں پہچانا تو تو ہارا، پھر جو مانگوں گا تجھے دینا ہوگا مجھے۔ اورنگزیب نے شرط لگا لی کہ ٹھیک ہے۔ 6 مہینے بعد آیا فوجی بن کے، بھرتی ہو رہی تھی ٹریننگ کے لیے، بادشاہ خود بیٹھا کرتے تھے کرسی لگا کے۔ جب وہ آیا سامنے، وہ بادشاہ کہنے لگا عبد الرحمان وہ تنو یار اسی پہچان لے، آپ پکڑ 2 دینار گھر جا واپس۔ سال بعد پھر ٹیچروں کی بھرتی ہو رہی تھی، بڑھیا مولوی بن کے، شیروانی پہن کے، اچھا استاد بن کے آیا۔ انٹرویو چل رہے تھے، جب اس کی باری آئی اس نے سوچا اب نہیں پہچانے کا، بادشاہ نے شکل دیکھتے ہی، بادشاہ بھی ایسے ہوا کرتے تھے، شکل دیکھتے پہچان لیں عبد الرحمان یار تو وہی نہیں پہ روپیہ، یہ 2 دینار پکڑ چل گھر کو چل۔ چوتھی دفعہ بھکاری بن کے کھڑا ہو گیا، تیسری دفعہ کہیں بھکاری بن کے بادشاہ جا رہا تھا، مانگنے لگا۔ بادشاہ نے بھکاریوں میں سے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا کہ یار تو عبد الرحمان نہیں، یہ 2 دینار پکڑ چل گھر کو جا، کیا کر رہا ہے یار۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کئی سال بعد بادشاہ کہیں جا رہا تھا دکن کی طرف، ایک پہاڑی رستے سے گزرا تو دیکھا ایک پہاڑی کی چوٹی پہ لائنیں لگی ہوئی لوگوں کی، ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف سے آتے ہیں۔ فوجیوں کو بھیجا، پوچھو کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی اوپر ایک اللہ والا بیٹھا ہے، ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ایک ولی بیٹھے ہیں، جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اور یہ سچ ہے یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نا ولیوں والی، اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جن کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا اب ان کو کوئی ڈر کوئی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر ولی کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے نا، قیامت برپا ہو سکتی ہے، اس کی پیٹھ نہیں لگ سکتی، اللہ اسی وقت دیں گے۔ اگر وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے نعمت کھو دے وہ الگ بات ہے۔ اللہ کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے، پتہ ہے آپ کو اللہ کی کیا عادت ہے؟ جب کسی کو دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، رتبہ دیتے ہیں، اللہ واپس نہیں لیتے۔ آپ نے پھر سنا ہوگا کہ بندہ فقیر بن جاتا ہے، وہ اپنے غرور کی وجہ سے کھو دیتا ہے، اللہ نہیں واپس لیتے۔ تو بادشاہ کو جنرل نے آ کے کہا کہ جناب اوپر ایک ولی ہے، آپ بھی کہو دعا کرا لیں، جہاں جا رہے ہیں فتح ہو جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا یار وہ بھی اللہ والوں کو مانتا تھا، کہتا چلو چلو۔ اوپر گئے تو ولی کے جو سنتری تھے وہ بھی بڑے سخت تھے، کوئی بڑا اللہ والا ہوگا۔ کہنے لگا چاہے تو بادشاہ ہے لائن میں آنا ہوگا۔ اورنگزیب بھی لائن میں لگ گیا۔ کافی دیر بعد باری آئی تو دیکھا اندر بڑا ہی خوبصورت نورانی چہرہ، اللہ اللہ کر رہا ہے تسبیح ہاتھ میں۔ اندر گھستے ہی بادشاہ کو ایسے لگا جیسے واقعی اس جگہ پہ اللہ کی رحمت آ رہی، واقعی۔ دونوں زانوں پہ بیٹھ گیا بادشاہ، کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیں، میں آگے جا رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے جا، اللہ تجھے فتح دیں گے۔ کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں؟ کہ بس نصیحت یہی ہے اگر فتح ملے ظلم نہ کرنا، ہار جاؤ تو گھبرانا نہیں۔ اتنا سنا بادشاہ بڑا خوش ہوا، واپس جانے لگا دروازے میں۔ جب چوکھٹ پہ پہنچ گیا تو ولی اللہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا، کہا ہاں مترا آج نہیں پہچانے عبد الرحمان نو؟ کہتا آج پہ مارا ہاتھوں تیری دی، کہتا سر سے تاج اتارا، شر تار گیا۔ لوگ زبان کے پکے ہوتے تھے، بہروپیے کے پیروں میں اپنا تاج رکھ دیا اور ایک بات کہی، کہتا آج تو شرط جیت گیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں جو تو نے مانگا ہے۔ اس نے الگ انداز میں بادشاہ کو بلایا، کہا ادھر آؤ، واپس اٹھا اپنا تاج یہاں سے، بھاگ۔ بادشاہ خود اللہ کا ولی تھا، سمجھ گیا ہے درود شریف ہے اس چکر میں کہ ایک دن تو اورنگزیب نکلے گا، میرے پاس آئے گا، میں اورنگزیب کے گھٹنے ٹکا دوں گا۔ کہنے لگا میں یہ سوچتا ہوں کہ جھوٹ موٹ میں اللہ کا نام لیتا رہا، ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے پیروں میں آ گیا، اگر میں دل سے اللہ کا نام لیتا تو کس مقام تک پہنچ جاتا۔ صرف جھوٹ موٹ میں نام لیتا رہا۔ تو مارز یہ کر رہا تھا، اورنگزیب گیا خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا نا تو وہاں مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک نے کہا بادشاہ کا لباس پکڑ لیا کہ خواجہ کے لیے کچھ دے جا، 20 سال ہو گئے میری آنکھیں نہیں آئی۔ اورنگزیب وہیں رک گئے، فرمایا اچھا وہ 20 سال ہو گئے تیری آنکھیں نہیں آئی، یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کہ ہاں کچھ دے جا۔ اس نے سوچا بادشاہ دیناروں کی تھیلی دے دے گا، کوئی سونے کی
थैला दे देंगे। 2 सिपाही बुलाए, कहने लगे यार ये 20 साल हो गए यहाँ बैठा हुआ है, इसकी आंखों की रोशनी नहीं आई, मैं अंदर जा रहा हूँ सलाम करने, मेरे आते आते अगर आंखों की रोशनी आ जाए ठीक है, नहीं तो इसकी गर्दन उतारो, एक तरफ करो इसकी। बादशाह अंदर चला गया फातिहा पढ़ने के लिए। अब हमारी तरह की तो फातिहा नहीं थी ना जी, जैसी आजकल फातिहा पढ़ते हैं, भाई इधर से गए उधर से निकल गए। अल्लाह वाले तो जब अल्लाह वालों के यहाँ जाते हैं फिर उनकी तार मिल जाती है अपने रब के साथ। बादशाह जब काफी देर के बाद जब वो अंदर चला गया, इधर ये रो रो के दुआ कर रहा कि अल्लाह आज अपने नबी के सदके, आज मोइनुद्दीन चिश्ती की चौखट के सदके आज मेरी आंखों की रोशनी दे दे, वरना ये आएगा इसने आते मेरी गर्दन मार देनी, भाई जान तू बचा ले मेरे रब बस आज। बादशाह सलामत जब बाहर आए, इसके सारे तब रोशन हो गए। अच्छा कोई लेंस लगाने की भी जरूरत नहीं रही, मैं बादशाह सलामत, लोग कहते हैं अंधा था, सारी रोशनी आ गई, सब कुछ नजर आने लगा बिल्कुल साफ साफ। औरंगजेब ने कहा, कहता अल्लाह वालों के दरबार को बदनाम करते हो, नीयत तुम्हारी अच्छी नहीं होती, नीयत तुम्हारी अच्छी नहीं होती। तो सुनो, जो लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाते हैं रहमतुल्लाह अलैह के, वो पहले तो सिर्फ अल्लाह और रसूलुल्लाह के मुजरिम हैं। क़यामत वाले दिन किसके मुजरिम है जी? अल्लाह के भी और रसूलुल्लाह के भी। और जिसने ख्वाजा साहब के तुरबत पे खड़े होके फातिहा पढ़ी हो फिर आके झूठ बोलता हो, ख्वाजा साहब की तुरबत में फातिहा पढ़ने के बाद किसी की बहन को गंदी निगाह से देखता हो, ख्वाजा साहब की तुरबत में फातिहा पढ़ने के बाद किसी से ठगी करता हो, बेईमानी करता हो, पहले सिर्फ अल्लाह और रसूलुल्लाह का मुजरिम था, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी मुजरिम है। तुम आसान समझते हो अल्लाह वालों के दरबार में जाना? अल्लाह तबारक व तआला ने ये दीन अताई इसलिए किया है, हम कायनात में ये इतनी बड़ी कौम बनी इसीलिए, हम इज्जतें बांटने आए हैं, रसूलुल्लाह ने हमें इज्जतें बांटने भेजा है। इस्लाम ये तो नहीं कहा, कहीं कुरान में लिखा कि पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए, लेकिन नहीं, इस्लाम ये चाहता है कि अब्दुर्रहमान अगर सड़क पे चलता हो तो उस मोहल्ले की गैर मुस्लिम बेटी भी ये कहती हो कि ये मेरी तरफ गंदी निगाह से नहीं देखता। हम सब इस्लाम की तस्वीर हैं, इस्लाम की तस्वीर बनाने के लिए किसी अच्छे आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं। आपने क्या सोचा ये मौलवी सिर्फ इस्लाम के ठेकेदार हैं? अपने मोबाइल में अपनी सेल्फी लेके अपनी फोटो खींच लें। आप अगर सच बोलते हैं तो मुसलमान, तो बोलो मुसलमान सच्चे, आप झूठ बोलते हैं तो फिर मुसलमान कैसे हैं? आप किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह से देखते हैं तो फिर उसका इल्जाम अब्दुर्रहमान पे नहीं है, उसका इल्जाम पूरे मुसलमानों पर है। आप किसी पर जुल्म करेंगे उसका इल्जाम सिर्फ आप पर नहीं आएगा, पूरी कौम के ऊपर आएगा। आप अगर किसी के साथ मिलावट करेंगे, आप अगर बेईमानी करेंगे, आप अगर झूठ बोलेंगे तो फिर पूरी कौम के ऊपर इल्जाम आएगा। पता लगा कि ये जितने लोग बैठे हैं, चाहे दाढ़ी वाले हैं या बिना दाढ़ी के, नमाजी हैं या गैर नमाजी हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, इनकी तस्वीर इनके गैर मुस्लिम दोस्तों के नजदीक इस्लाम की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है जी? इस्लाम की तस्वीर है। इस तस्वीर को खूबसूरत किसका बनाना काम है? हमारा खुद का, कोई बाहर से नहीं आएगा बनाने के लिए।